اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین صلوات. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سلامتی مؤمنین و مومنات کے لیے، روزوں کی قبولی کے لیے، نمازوں کی قبولی کے لیے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان کے بہترین پروردگار متعال کے وی آئی پی مہمان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سلام عرض کرتا ہوں. بڑی توفیق ہے کہ مجھے جو سعادت حاصل ہوئی کہ آپ جیسے روزے گزاروں اور نماز گزاروں اور پروردگار متعال کے بہترین بندوں کے بیچ میں حاضر ہوں اور کچھ عرائض پیش کروں کہ جس کی وجہ سے میرا بھی دل پروردگار متعال سے نزدیک ہو اور انشاءاللہ آپ کے بھی عبادی زندگی میں یہ گفتگو مددگار واقع ہوتا ہے کہ آپ اس گفتگو سے پروردگار متعال کے اس مقصد کے سمت آگے بڑھ سکیں کہ جس مقصد کا نام پروردگار متعال نے عبودیت رکھا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حالات حاضرہ کے حوالے سے اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، البتہ مجھے اپنے بزرگوں سے جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے، تو میں بڑا ایکٹیولی سوچتا ہوں چیزوں کے بارے میں اور کوشش کرتا ہوں کہ صرف اس چیز پہ اکتفا نہ کروں جو پڑھ لیا ہے یا جو لکھ لیا ہے اور اس کو صرف بیان کروں. تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے سوال کروں، انشاءاللہ بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آج کے جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو کچھ اب اس وقت ہو رہا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، کیا ایسی کوئی چیز آج تک دیکھی ہے؟ کیا اس طریقے کا مرحلہ آپ نے آج تک دیکھا ہے اپنی زندگی میں؟ اگر دیکھا ہو تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ وہ کون سا ٹائم تھا، کون سا وقت تھا when you had the similar kind of feeling، یا اس سے بھی آپ کو زیادہ عجیب و غریب لگ رہے تھے معاملات. بہرحال معاملات یہ ہے کہ بدترین انسانوں نے اپنا چہرہ روشن کر دیا ہے، دکھا دیا ہے سب لوگوں کو. دیکھیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور اس کے بعد اعلان کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں اس زمین میں خلیفہ مقرر کرنا چاہ رہا ہوں. اور حضرت آدم کو سب کو دکھایا اور کہا یہ ہے میرے خلیفہ. تو فرشتوں نے تمام نورانیت اور تسبیح اور تقدیس کے ساتھ تمام ان کے جو صفات ہیں کہ وہ بہترین ملائکہ ہیں جو پروردگار متعال سے مقرب ہیں، فرمایا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، کیا تم قرار دے رہے ہو اس زمین میں مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو اس زمین میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باوجود اس کے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بہرحال آیت میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کی کہ جو فرشتوں نے سب سے بدترین چہرہ انسانوں کا ڈرا کیا وہ یہی تھا، یفسک الدماء یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ جو فساد کرتے ہیں اور جو خون ریزی کرتے ہیں. مثال کے طور پر کہیں پر ہم جاب کر رہے ہیں، اب ہمیں پتہ چلا کہ کوئی اور بندہ امپلائی ہونے والا ہے جو ہمیں نہیں پسند ہے. مثال اچھی نہیں ہے، فرشتوں نے جو بات کی تھی وہ معصومیت سے کی تھی، اس کے اوپر کبھی گفتگو ہوگی کہ فرشتوں کو کیسے جرأت ملی کہ پروردگار متعال کے مرضی کے سامنے گفتگو کریں، اور پھر پروردگار متعال نے بجائے اس کے کہ ان کو سبق سکھایا اور عذاب کیا ہو اور ان سے کہا ہو کہ تم نے کیوں ایسی گفتگو کی میرے بارگاہ میں، انہیں پروردگار متعال نے باقاعدہ طور پر ہینڈل کیا، بتایا، سمجھایا، مرحلہ بمرحلہ انہیں قانع کیا پروردگار متعال نے کہ جو میں ڈیسیشن لے رہا ہوں صحیح ہے. لیکن اس طرف دیکھتے ہیں کہ جیسے شیطان نے اعتراض کیا پروردگار متعال کے بارگاہ میں تو اسے باہر نکال دیا. ان چیزوں پر گفتگو ہونی چاہیے. تو بہرحال کبھی نہ کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دے گا، ہم گفتگو کریں گے. بات یہ ہے کہ جس شکل کو، جس صورت کو بدترین صورت تصویر کی تھی فرشتوں نے، وہی صورت اس وقت ہمارے سامنے آئی. اگر کوئی کمپنی میں ایک شخص امپلائی ہو رہا ہو جس سے میری کوئی دشمنی ہو، کوئی میری اس کے ساتھ بات نہ بنتی ہو، تو میں جا کے باس کو کہوں گا کہ یہ وہی ہے جس نے سب سے بڑا فلاں کرائم انجام دیا ہے، اور اس کے
پروفائل میں جا کے جو سب سے بدترین غلطی ہوگی وہ لا کے اپنے باس کے سامنے پیش کروں گا، اگرچہ کہ شاید اس نے صرف ایک دفعہ یہ کام انجام دیا ہو، لیکن میں اس کو ایسا بڑا بنا کے بتاؤں گا کہ باس جو ہے وہ اپنے اوپینین کو تبدیل کر دیں۔ یہاں پر بھی ہم گویا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی خلافت کی باری آتی ہے تو فرشتوں نے ڈھونڈ کر وہ کوالٹی نکالی انسان کی جو کہ بدترین کوالٹی ہے، سفاک اور خونریز انسان ہے، فساد کرتا ہے اور یہ کر رہا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، جو پلانٹس ہوتے ہیں کہ جن سے کون سی گیسز ہوتی ہیں، خاص کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ اور وغیرہ جو نکلتی ہیں اور زمین کے گرد ایک بلینکٹ کی طرح بن جاتی ہے، ٹیمپریچر کو باہر نہیں نکلنے دیتی، ریڈیٹ نہیں ہونے دیتی ہیں، اس کے اوپر جو سائنٹسٹ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فلاں کارخانے کو بند کر دو، فلاں چیز کو کم کر دو، گاڑیوں کو کم کرو۔ یہ جو ایکسپلوژنز ہو رہے ہیں ان کے اثرات کا کیا کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہر ایک بوم جو ایکسپلوڈ ہوتا ہے اس میں سے کتنی ایسی گیسز نکلتی ہیں کہ جو زمین کو زیادہ سے زیادہ گرم کرتی ہیں، کتنی مٹی اڑتی ہے، کتنا پولوشن، مائکرو پولوشن کریٹ ہوتا ہے، اس کا کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ وہ فساد ہے کہ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، یہاں پر جو فرشتوں نے کہا فساد آپ دیکھ رہے ہیں، اور پاک و پاکیزہ ترین انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے زمین پر، پاک و پاکیزہ ترین بچوں کا خون، معصوموں کا خون، وہی لڑکیاں چھوٹی چھوٹی جو آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز کہ جب راہبر نے ان کی جشن تکلیف رکھی تھی اپنے گھر پہ، یعنی جب وہ بالغ ہوئی تھی، 9 سال کی ہوئی تھی، تو کس طرح سے راہبر کے گرد آ کے وہ طواف کرتی تھیں، کتنا خوش تھیں، ایسی ہی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، معصوم بچیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ پروردگار متعال قیامت میں پوچھے گا کہ کس گناہ سے تم نے اس کو مارا۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عرب لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو کس طریقے سے پیش کرتے ہیں ان امریکنز اور ان ویسٹرنز کے سامنے۔ جب وہ لوگ آتے ہیں، تصویریں سب آپ کے سامنے ہوں گی سوشل میڈیا پہ، نہیں تو مجھے بتائیے گا، میں آپ کو دکھا دوں گا۔ بہرحال اس مرحلے پر دنیا کے اب ہمیں پوری طرح خیال رکھنا ہے کہ شیاطین کا ہم پر اثر نہ ہو، جنات کا ہم پر اثر نہ ہو، اور ضروری ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو دیکھیں۔ خطبہ شعبانیہ یہی تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنی آنکھوں کو اس سے بچاؤ کہ جو نہ دیکھنا ہو، اپنے کان کو اس سے بچاؤ جو کہ نہیں سننا چاہیے، اپنے پیٹ کو اس سے بچاؤ جو نہیں کھانا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ حقیقتیں ہیں جن کو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم ان راستوں کو شیطان کے لیے کھلا رکھتے ہیں تو شیطان ہمارے اندر آتا ہے، ہم ویک ہوتے ہیں۔ ہم وہی انسان ہیں کہ جس کے بارے میں پروردگار متعال نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، لیکن اپنے ہی عمل سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کیٹیگری کی طرف جانا ہے کہ جس کو فرشتوں نے کہا تھا کہ یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا ان کی طرف جانا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں ان کے بارے میں ایسی چیز جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ بہرحال انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کر دیا ہے، راستہ دکھا دیا ہے، وہ چاہے تو شکر کرے چاہے تو کفر کرے۔ خاص کر کے طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھیں، جتنا ہو سکتا ہے باوضو رہیں۔ اگر غسل واجب ہوتا ہے تو فوراً اس غسل کو انجام دیں، زیادہ دیر اس کو پینڈنگ میں نہ رکھیں۔ یہ سارے وہ موقع ہیں جب شیاطین انسان کے اوپر پوری طرح حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے فوج کے لیے انسان کو ریکروٹ کرتے ہیں۔ ہماری جو گفتگو تھی وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں اس لیے تھی کیونکہ ہم خواتین کے مقام کو قرآن مجید میں ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ ایک مقام وہ ہوتا ہے جو اتھارٹی کا مقام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پولیس والوں کو، آرمی والوں کو، رینجرز والوں کو ایک اتھارٹی حاصل ہے، پر کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ عام سویلین سے بہتر ہیں، یا اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تو ان کو معاف کر دیا جائے گا لیکن سویلینز کو معاف نہیں کیا جائے گا؟ اگرچہ کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کو اس قسم کے استثناءات حاصل ہوتے ہیں۔ ہم ایک آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں اگر کسی کو کوئی اتھارٹی ملتی ہے تو وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اب وہ شخص نارمل سویلین سے بہتر ہو گیا، نہیں، بلکہ اتھارٹی اس لیے ہوتی ہے کہ اب اس کے اوپر ذمہ داری بڑھ رہی ہے کسی خاص وجہ سے۔ مثال کے طور پر ہم پاکستان میں کہیں بھائی پنجابیوں کو اس وقت جو ہے وہ سب کو اکثر فوج میں جانا ہوگا اور پاکستان کی محافظت کے لیے پنجابیوں کو فوج میں جانا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسرے پاکستانیوں سے بہتر ہو گئے، اس کا یہ مطلب ہوا کہ ان کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے جو دوسرے پاکستانیوں کو وہ ذمہ داری نہیں دی ہے، ان کو کچھ اور ذمہ داری دی ہے۔ میں مثال کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا خواتین اور مردوں کے بیچ جو مقایسہ اور مقابلہ ہے اس کو 2 لیول پر چیک کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ لیول کہ جس میں ہم اتھارٹی کو بحث کریں کہ پروردگار متعال نے کس کو اس کام کے لیے بنایا ہے کہ وہ اتھارٹی اپنے ہاتھ میں رکھے،
لیکن اگر یہاں پر ہم نے بحث کیا اور ہمیں پتہ چلا کہ یا خواتین یا مردوں کو پروردگار متعال نے اتھارٹی دی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ دوسری جگہ پر جہاں پر پروردگار متعال کی عبادت کا فیلڈ ہے، جہاں پر پروردگار متعال کی بندگی اور اس سے تقرب حاصل کرنے کا فیلڈ ہے، وہاں پر بھی کسی کو کسی پر سپیورٹی حاصل ہو۔ بلکہ وہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ جو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا قصہ تھا، اس میں تو مزید پروردگار متعال نے گویا فرمایا کہ جو حضرت مریم نے ان کی مادر گرامی نے فرمایا کہ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ میں نے وقف کیا ہے اس بچے کو کہ جو میرے رحم میں ہے۔ پس فرمایا فلما وضعتها قال رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، وہ پریشان ہو کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بچہ میں نے جنا ہے یہ تو لڑکی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا جنا ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی کی طرح کہاں ہو سکتا ہے، کس چیز میں، اسی چیز میں کہ جس کی تمہیں ٹینشن ہے، جس کی تمہیں فکر ہے، جس کی تم فکر مند ہو، اور وہ پروردگار متعال کے راستے میں آزاد ہو کے عبادت کرنا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِنِّي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پس پروردگار متعال نے اس لڑکی کو اپنی بارگاہ میں بہترین طریقے سے قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، جس طریقے سے ایک پودے کو ایک پھول کی پرورش کی جاتی ہے تمام سینسٹیوٹی کے ساتھ، اس طرح اس پھول کی پرورش کی جس کا نام مریم بنت عمران تھا۔ اور پھر کیا فرمایا کہ کلما وکفلها زکریا، اور حضرت زکریا کو ڈیوٹی دی، اور کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جیسے ہی آتے تھے حضرت زکریا دیکھتے تھے کہ ان کے پاس رزق ہے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے ہے مریم؟ قالت ہی من عند اللہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ عبارت فقرہ میں ترجمہ کرنا بھول گیا تھا کل، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، البتہ واضح اللہ جسے بھی چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کتاب کے۔ یہاں پر کیا ہوا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پر حضرت زکریا کے لیے یہ خاتون انسپریشن بنی، اور یہاں پر یہ مسائل اتنے کھل کے پیش نہیں کیے جاتے، یہاں پر گفتگو نہیں ہوتی ان چیزوں پر، ورنہ علماء کے بیچ میں ڈیبیٹ ہے، شیعہ اور سنی علماء کے بیچ میں ڈیبیٹ ہے، گفتگو ہے اس بات پر کہ کیا حضرت مریم سلام اللہ خود بھی نبی تھیں یا نہیں تھی۔ اس کو صرف یہ دیکھیں ذہن کھول کر کہ گفتگو ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ تھی یا نہیں تھی، ہم آپ کے ذہن کو اس طرف لے جا رہے ہیں کہ مریم سلام اللہ علیہ کی اتنی عظمت ہے کہ کوئی فرقہ، کوئی جگہ، کوئی یہاں پر اس پہ بحث ہے کہ کیا وہ نبی تھی یا نہیں تھی۔ قالت هو من عند اللہ ان اللہ هنالک دعا زکریا ربہ، آپ کو یاد ہے بیٹا باقی یاد؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہاں پر حضرت زکریا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ پروردگارا یہ جو دعا میں کب سے تجھ سے مانگ رہا ہوں، اب مجھے ہمت ہوئی جب میں نے کسی کو دیکھا کہ جس کو نعمت تو نے عطا کی ہے، تو بجائے اس کے کہ میں منفی راستہ اختیار کروں، جیلسی کا راستہ اختیار کروں، حسد کا راستہ اختیار کروں، میرے اندر مزید ہمت آئی۔ کبھی آپ اگر دیکھیں کہ آپ جس چیز کو طلب فرما رہے تھے وہ کسی اور مومن بھائی کو آپ کے مل گئی، تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام سکھا رہے ہیں کہ قال حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اس کے بعد ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مومنین کے لیے بلا استثناء، مرد اور عورت جو کوئی بھی ہے ان کے لیے فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کس کی مثال دیتا ہے؟ فرعون کے زوجہ کی مثال دیتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا، پس منظر کیا ہے کہ وہ فرعون کے شکنجے میں ہے، یا تو وہ موقع ہے کہ جو آخری موقع ہے اور فرعون نے بہت ہی برے طریقے سے ان کو مارنا چاہا ہے۔ روایت میں ہے کہ 4 ہاتھ پیروں پر کھیل ٹوکی تھی بیابان میں، اور اوپر پتھر رکھا ہوا تھا، اور بار بار وہ پتھر اٹھا کر کہتا تھا کہ اب کیا تم پشیمان ہو اپنے اس راستے سے؟ تو میں ابھی بچا لوں، وہ کہتی تھی نہیں، وہ دوبارہ رکھ دیتا تھا۔ یعنی ٹارچر کر کے ایک ایک سانس سے ان کو اپنی زندگی سے دور کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال دیتا ہے اس خاتون کی تمام مومنین کے لیے، میرے لیے بھی۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، کس کو؟ امرأۃ فرعون۔ عبارت بھی آپ دیکھیں کتنی آسان ہے، ضرب اللہ مثلا، آپ سمجھ جائیں گے، تھوڑے عرصے بعد پریکٹس کرنے کے بعد آپ کی عبارت واضح ہو جائے گی۔ للذین آمنوا کون؟ امرأۃ فرعون، آپ کے سامنے آیت واضح ہو جائے گی۔ جب تکرار کریں گے تو آپ کو اس میں پرابلم نہیں ہوگی کہ اس کے ترجمے کو فہمیں، اس کے ترجمے کو آپ سمجھیں۔ اذ قالت
رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، جب کہا اس خاتون نے، عظیم خاتون نے کہ پروردگارہ مجھے ایک گھر تو جنت میں عطا کرنا. عجیب دعا ہے نا کہ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، یا ایک خوبصورت گھر اپنے پاس جنت میں مجھے عطا کرنا. ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے نجات دے فرعون سے اور اس کے عمل سے. اصل مجھے شکوہ اس کے عمل سے ہے، میں وہ نہیں ہوں کہ جو انسانوں کے برے عمل کی وجہ سے انسانوں سے دشمنی اور نفرت کرنے لگوں، لیکن میں ان کے عمل سے دراصل نفرت کرتی ہوں. یہ مثال ہے ہمارے لیے، ہمیں اپنے زندگی میں اس سے انسپریشن لینی. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے. اور سوچیں کہ کیوں کہا ہوگا کہ حضرت آسیہ نے کہ ایک گھر اگر مجھے جنت میں مل جائے تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی. دیکھیے وہ کہاں رہتی تھی؟ وہ فرعون کے محل میں رہتی تھی. گویا وہ کہہ رہی ہیں کہ اس محل سے، اس قصر سے، اس بڑے جگہ مکان سے، اس تاج و تخت سے، تمام آسائشوں سے میرے لیے بڑھ کے ایک بات ہے کہ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، ایک گھر اگر میرے لیے تیرے پاس ہو جنت میں تو وہ میرے لیے اس سب چیزوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور میں حاضر ہوں کہ ایک ایک سانس اپنی تیری راہ میں دوں، ایک ایک خون کا قطرہ اپنی تیری راہ میں دوں. اور یہ یاد رکھیں جب اس قسم کی موت بیان ہوتی ہے تو انسان کے اپنے بدن کا سسٹم ہے، پروردگار متعال کی خود اپنی مدد ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس درد کو محسوس نہیں کرتا اس طرح سے جتنا ابھی ہم تصور کرتے ہیں جب چیزوں کو سنتے ہیں تو. لیکن یہ وہ چیزیں کہ جن کو انسان جب تجربہ کرتا ہے تو اسے آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے. صلوات پڑھ محمد آل محمد پر. بس یہاں پر جہاں پر ایک مثال، دو مثالیں ہم نے ذکر کی ان خواتین کے لیے جنہوں نے پروردگار متعال کے عبادت کے راستے میں مثالیں قائم کی اور عجیب و غریب انداز اپنایا عبادت کا اور جہاد کا. یہاں پر ہم بیلنس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس کے فلسفے کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ انسان چیزوں کو بہانہ بنا کے، الگ الگ چیزوں کو بہانہ بنا کے ایک انیٹ سپیریورٹی اپنے اندر ڈیفائن کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں ہم اس وجہ سے ہم سپیریئر ہیں کسی اور کلر سے، کسی اور ذات سے، کسی اور سیکٹ سے، جو بھی بہرحال. یہاں پر کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، یہی آیت کے اوپر والی آیت ہے. اور پروردگار متعال مثال دیتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کافر ہیں. کس کی مثال دیتا ہے؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، حضرت نوح اور حضرت لوط کی ازواج کی مثال دیتا ہے. کانت تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہماری بہترین بندوں کی بیویاں تھیں. وہ حضرت آسیہ بدترین بندے کی بیوی تھی، یہ ہماری بہترین بندوں کی بیویاں تھیں. اور پھر کیا ہوا؟ فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی ان کے حق میں. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، وہاں پر فرعون نے حضرت اپنی زوجہ کے خیانت کے، بظاہر خیانت کے باعث ان کو شہید کیا. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو عذاب کیا ان کی خیانت کی وجہ سے میرے بندوں کی طرف. کیا کیا؟ اور انہیں کوئی بھی پروردگار متعال سے نہیں بچا سکا. جو عذاب آیا تھا ان کی قوم پر تو اس میں یہ شامل تھیں اور یہ بھی ہلاک ہونے والوں میں سے تھیں. وقیل ادخلا النار، اور انہیں کہا گیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ مع الداخلی. یہاں پر ہم نے ایک اور گروہ دیکھا خواتین کا کہ جو کہ کفار کے لیے مثال بن رہا ہے. اب ایک اور مشہور قصہ ہے کہ جس میں اگر آپ تحقیق کریں گے اور جستجو کریں گے، شاید کی بھی ہو آپ نے تحقیق، تو کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار متعال نے روکا تھا کہ اس شجرے سے مت کھاؤ اور اگر کھاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ولا تقربا، بلکہ کہا تھا کہ نزدیک بھی نہ جاؤ، هذه الشجرة فتكون من الظالمین. پھر کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے آہستہ آہستہ انہیں بہکا دیا. اس قصے کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں یہ بات کو اسیس کرنے کے لیے کہ اگر ہمیں کہیں پر سنائی دے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں پر جو اصل پرابلم تھی وہ حضرت حوا نے کوز کی تھی اور ان کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بہکے، اور وہ تھی جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم یہ کھا لو، تو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے نظر میں یہ بات درست ہے یا نہیں. صلوات پڑھ محمد آل محمد پر. پس اگر کوئی حضرت آدم اور حضرت حوا کے قصے میں حضرت حوا کو بلیم کرنا چاہے اس حوالے سے کہ ان کے باعث یہ غلطی انجام پائی، ترک اولا جو بھی آپ کہیں، اس پر بھی کبھی بحث کرنی ہوگی کہ غلطی کیا ہوتی ہے، ترک اولا کیا ہوتا ہے، تو
اس کو ہم یہ آیات پریزنٹ کریں گے جو پروردگار متعال نے فرمایا، جس میں کہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، بس شیطان نے آہستہ آہستہ انہیں بہکایا. دَلَّاهُمَا، یہ ضمائر جو ہے نا میں ان کا اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں. دیکھیں ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کو بلاتے ہیں اپنے گھر پہ دعوت پر، ٹھیک ہے، پھر آپ نے ان کو جو ہے کھانا کھلایا، چائے پلائی، اور پھر آپ باہر گئے، بیٹھے، تھوڑی دیر گفتگو کی. اب آپ جب کسی کو بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ آئے تھے، ان نے چائے پی، ان کے ساتھ ہم نے باہر گفتگو کی اور پھر وہ چلے گئے. لیکن اگر آپ اس طرح سے بتائیں کہ وہ اور ان کی بیگم اور بچے آئے تھے، اور پھر ہم نے اور ان کی بیگم اور بچوں نے کھانا کھایا، اور ہم نے اور ان کی بیگم اور بچوں نے گارڈن میں بیٹھ کے پھر بات چیت کی اور پھر وہ چلے گئے، اس کا مطلب آپ خاص اہتمام کر رہے ہیں اس بات کو ذکر کرنے کا کہ ان کی بیگم اور بچے ان کے ساتھ تھے. ورنہ جو اہمیت رکھتا ہے وہ پروردگار متعال بھی جس اختصار سے قرآن مجید میں مسائل کو بیان کر رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر ضرور کوئی وجہ ہے کہ جس میں بار بار حضرت آدم اور حضرت حوا کا دونوں کا ذکر ہو رہا ہے. کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے دونوں کو دھوکہ دیا. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، بس انہوں نے جب دونوں نے اس درخت سے چکھا، دونوں، ذاقا، یہ عربی کے صرف میں اگر آپ اس کو آپ کو پتا ہو تو یہ سیکنڈ ہے صیغہ ماضی کا کہ جس دونوں کو ریفر کرتا ہے. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا، ہما یعنی دونوں کے لیے، سوآتُهُمَا، جو کچھ پیش آیا، جو ان کی برائیاں ظاہر ہوئیں، یہ دونوں کے لیے ظاہر ہوئی. وَطَفِقَا، اور دونوں نے شروع کیا، یخصفان، کہ چھپائیں یہ دونوں، علیہما، اپنی برائیوں پر، من ورق الجنہ، جنت کے درخت کے پتوں سے اپنی برائیوں کو چھپانے کی کوشش کی. اس کے اوپر ڈسکس نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی کہ دیکھیں کس طرح پروردگار متعال بار بار دونوں کا ذکر فرما رہا ہے. پھر کیا فرمایا؟ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، دونوں کو رب نے ندا دی، دونوں کے رب نے، دونوں کو دونوں کے رب نے ندا دی. بندگی کے مرحلے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ دونوں کو دونوں کے رب نے ندا دی. الم انہاکما، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا؟ ان تلکما الشجرۃ، تم دونوں کو اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے تم دونوں کو نہیں کہا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے. دیکھیں بار بار دونوں 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 دونوں. اگر حضرت حوا سلام اللہ اس معاملے میں تو پھیلی تھیں اور وہ پھنس گئی تھیں، قصور حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بولنا چاہیے تھا، اور اگر برعکس تھا تو ان کو کہنا. یہ جو بار بار یا مثلا پروردگار متعلق اصول بتانا چاہتا ہے کہ اکثر جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ خواتین کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا اکثر معاملات جو ہوتے ہیں وہ مرد کی وجہ سے میرے عصیان کی طرف آگے بڑھتے ہیں، تو ایک کا ذکر فرماتا ہے. یہ جو بار بار اس پہ تاکید ہے کہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَقَّا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا، اور پھر آخر میں الم انہاکما ان تلکما الشجرۃ وَأَقُلْ لَكُمَا، میں نے دونوں نے کہا تھا کہ کیا تمہارا شیطان دشمن نہیں ہے؟ قَالَا، جواب میں کیا ہوا؟ دونوں نے کہا، قَالَا نہیں ہے. دیکھیں قَالَا اور قَالَا، لام کے بعد اگر الف ہے تو یعنی دو لوگ کہہ رہے ہیں. قَالَا رَبَّنَا، اے ہمارے رب، ظَلَمْنَا، ہم دونوں نے ظلم کیا، انفسنا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، ہم کو اگر تو نے نہیں بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں فرمایا، تو لَنَكُونَنَّ، قطعاً ہم ہوں گے کن میں سے؟ من الخاسرین. بس حکم کے مقام میں دونوں کو حکم دیا تھا کہ تم اس کام کو انجام نہیں دو گے. جب عتاب کا مقام آیا اور جب اس بات پر تنبیہ کرنے کی بات آئی کہ کیوں اس عمل کو انجام دیا، تو دونوں کو ایکولی تنبیہ کیا. اور اس کے بعد جب استغفار کا مقام آیا، شاید اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کام ہوا ہو تاکہ وہ ہمیں بہترین استغفار کا طریقہ سکھائیں، اور اس عجیب و غریب ذکر کو ہمیں بتائے کہ ربنا ظلمنا انفسنا. ہم بھی گئے پروردگار متعال کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے قنوت میں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے ظلم کیا ہے اپنے حال پر، اپنے نفسوں پر ہم نے ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دونوں مقام تشریع ہو، مقام تنبیہ ہو، مقام استغفار میں ہمیں ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں. تو کس کو کس پر فوقیت ہے؟ کسی کو بھی نہیں. بس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گفتگو ہوتی ہیں سوسائٹی میں کہ گویا ایک کو دوسرے کے سامنے کمتر دکھانا چاہتے ہیں، قرآن مجید کے روح کے سراسر خلاف ہے. اچھا تو کیوں ایسی باتیں کی جاتی ہیں؟ قرآن مجید کی ان آیات کو لایا جاتا ہے
کہ جو آیات اتھارٹی کے مقام پر بیان ہوئی ہیں میں ان کو ابھی بھی جسٹیفائی نہیں کرنا چاہوں. میرے لیے قرآن مجید جسٹیفائڈ ہے لیکن ڈسکشن ہونی ضروری ہے. مثلا الرجال قوامون علی النساء بما آتاهم اللہ من فضل. رجال مرد جو ہیں وہ خواتین پر اتھارٹی رکھتے ہیں فار سرٹن ریزنز. یہ آیت سے کیا یہ مراد ہے کہ قیامت کے دن بھی پروردگار متعال اس اتھارٹی کی وجہ سے انہیں زیادہ بخشے گا اور ان کے گناہوں کو زیادہ معاف کر دے گا؟ نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت اور بندگی اور قیامت کے مراحل میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. اور یہ اگر وہاں پر بھی ہمیں لگے کہ بات درست نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو جو چیز زیادہ اہم ہے اس میں تو مسئلہ واضح ہے نا. کون سی چیز زیادہ مہم ہے؟ اس دنیا کی اتھارٹی کے لیے پریشان ہونا یا نہیں آخرت کے اس ویو کو دیکھنا جو پروردگار متعال میں دکھانا چاہ رہا ہے. اگر آخرت پر ایمان کمزور ہے تو یہ مسائل ضرور پیش آئیں گے، لیکن اگر آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا تو انسان کہے گا کہ وہاں پر جہاں پروردگار متعال خود داور ہے، خود حاکم ہے اور خود قضاوت کرنے والا ہے، وہاں پر ہمیں کسی بھی بات کی ٹینشن نہیں. یہاں پر انسانوں کے ہاتھ میں ظلم کا بازار ہے، وہ تو ظلم کرتے ہیں اور جو ظلم کرے گا اس کو اس کا نتیجہ دیکھنے کو ملے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خوب بات کرتے 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 ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار متعال نے کسی قسم کی فوقیت قرار نہیں دی ہے کسی بھی خاتون کو کسی مرد پہ اس جہت میں کہ پروردگار متعال اس پر ہلکا ہاتھ رکھے اور اس کے گناہوں کو زیادہ معاف کرے اور اس مرد کے گناہوں کو کمتر معاف کرے، یا اس خاتون کے ثواب میں زیادہ ایک عمل کے حوالے سے اضافہ فرمائے اور مرد کو کمتر ثواب دے، یا برعکس. ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. جو فرق ہے وہ ان چیزوں کی بنیاد پر ہے کہ جو اس دنیا سے ریلیٹڈ ہے. حتیٰ اگر مرد اور عورتوں کے فقہی مسائل میں بھی فرق نظر آتا ہے تو اس کا ریلیشن اس خاکی جہت سے ہے کہ جو ختم ہونے والا ہے. ورنہ کیا جو روح دونوں کی ہے اور جو مسائل ان کی روح سے مرتبط ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں نفس واحدہ سے خلق کیا. سورہ نساء کی پہلی آیت میری یاد میں اس وقت میری یادداشت میں نہیں آ رہی. خلقناکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء کہ پروردگار نے ایک ہی نفس واحد سے خلق کیا اور اس سے مرد اور خواتین کو اس دنیا میں پھیلایا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نفس جو روحانی مرحلے پر ہے وہ ایک ہی ہے، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے. لیکن جہاں پر زمین کی بات آتی ہے، خاک کی بات آتی ہے، تو اس کے اپنے انوائرمنٹ کی وجہ سے اور محدودیت کی وجہ سے فرق آتا ہے. اب کیوں ایسا ہے کہ انسان ان فضیلتوں کے بنا پر کہ جن فضیلتوں کو پہلے تو خود انہوں نے ڈیفائن کیا ہوتا ہے اپنے آپ کے لیے، اس بات کو پروو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی اور شخص پر کہ جو اس فضیلت کو نہیں رکھتا وہ افضل ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ کیونکہ میں مرد ہوں تو میں عورتوں سے بہتر ہوں، یا کوئی شخص کہتا ہے کہ کیونکہ مثلا میں پشتون ہوں تو میں پنجابی سے بہتر ہوں، یا کوئی کہتا ہے کہ میں ایرانی ہوں تو میں پاکستانیوں سے بہتر ہوں. اس کی وجہ کہتے ہیں یہ وہی وجہ ہے اور یہ وہی پرابلم ہے کہ جو خلقت کے بالکل بگننگ میں پیش آئی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حکم دیا شیطان کو کہ وہ سجدہ کرے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تو اس نے اس حکم کو ڈینائی کیا اور قبول نہیں کیا. اچھا، یہاں پر پروردگار متعال کیونکہ ایک بہت ہی یعنی ایسے مزاج کا حامل ہے جو تربیت کے لیے بہترین مزاج ہے، چاہے وہ انسانوں کی تربیت ہو، چاہے وہ جنوں کی، کوئی بھی مخلوق کی جس میں صلاحیت ہو پروردگار متعال کی اطاعت کرنے کی یا عصیان کرنے کی اپنے اختیار سے، تو پروردگار متعال اس کی تربیت کرنا چاہتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرحلے پر پروردگار متعال پوچھتا ہے شیطان سے کہ ماں تجھے کس بات نے روکا اس سے کہ تو میرے سامنے سجدہ کرے؟ سوال ہے میرا تجھ سے. تو اگر جواب دیتا ہے، جیسے کہ جب فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تو کیوں خلیفہ بنا رہے ایسے انسان کو جو یفسد فیہا ویسفک الدماء کہ جو فساد کرتا ہے اور خون ریزی کرتا ہے، تو میں نے ان کو ٹائم دیا اور جب میں نے ان کا ایشو اور کنسرن سمجھا تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پھر اس کے بعد پورا امتحان لیا گیا، وعلم آدم الاسماء کلھا، جو کچھ ہوا. تو یہاں پر شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ شیطان کو بھی وقت دے اور وہ پوچھے اس سے کہ ماجرا کیا ہے، تو کیوں نہیں کر رہا ہے سجدہ؟ اگر تیرے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے تو بول، میں اس کو سالو کر دوں.
تو شیطان نے غلط فہمی کو اس صورت میں بیان نہیں کیا. دیکھیں سوال جب کسی سے پوچھا جاتا ہے تو سوال لیڈنگ کویسچن نہیں پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو بہتر ہے نا, یا یہ تو ایسے ہی ہے نا, تاکہ جواب دینے والا جو ہے وہ سمجھ جائے اس بات کو کہ سوال کرنے والا اسی لیے پوچھ رہا ہے تاکہ اس کی بات کی تائید ہو. یہاں پر تو شیطان نے کیا کہا کہ خلقتنی من قال انا خیر من, اصلا پورا فیصلہ کر دیا پروردگار متعال کے سامنے. 2 منٹ تو پروردگار متعال سے پوچھ لیتا کہ کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں. اچھا دلیل کیا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آتش سے بنایا اور اسے تو نے خاک سے بنایا. خوب, کیا تیرے آتش سے بنائے جانے میں تیرے لیے کوئی اس میں اختیار تھا؟ کیا یہ کوئی ایسی فضیلت ہے کہ تو نے کوئی اپنی محنت سے اسے حاصل کی ہو؟ نہیں, میں نے چاہا کہ میں تجھے خاک سے بناؤں. اور کیا اس کے خاک کے بنائے جانے میں اس کا کوئی عمل دخل تھا؟ نہیں, میں نے چاہا کہ میں اس کو خاک سے بناؤں. پس گویا جس چیز میں ہمارا کوئی عمل دخل نہ ہو, اگر میں کسی خاص کاسٹ سے ہوں, کسی خاص سیکس سے ہوں, کسی خاص جینڈر سے ہوں, لیکن اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے, تو اس پر مجھے کسی قسم کا حق نہیں بنتا کہ میں اپنے آپ کو اس دوسرے شخص سے بہتر سمجھوں کہ جو اس کو بھی اختیار نہیں ہے اپنی کیفیت پر. اچھا, کیا اگر میں عمل کے بنیاد پر, مثلا میں مسلمان ہوں, میں شیعہ ہوں, اس بات پر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھوں, کیا یہ مناسب ہوگا؟ دیکھیں یہاں تک ہم کس چیز کی بات کر رہے تھے, یہاں پر ہم اس کی چیز بات کرتے ہیں یہاں تک کہ جس پر ہمارا اختیار نہیں ہے. خوب, جس چیز میں اختیار نہیں ہے اس میں ہر کوئی اگری کرے گا کہ واقعاً اگر ہم ڈیپ ڈاؤن سوچیں اور 2 سیکنڈ کے لیے سوچ کر بات کریں تو ہم کہیں گے جس چیز میں کسی کا اختیار نہیں ہے اس میں وہ مجھ سے نیچے نہیں ہو سکتا اور میں اس سے اوپر نہیں ہو سکتا, یا برعکس نہیں ہو سکتا. لیکن جس میں ہمارا اختیار ہو اس میں کیا, میں امام زین العابدین علیہ السلام کی صلوات پر محمد علی محمد. ایک قصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو کہ اس قصے کو طاؤس یمانی امام علیہ السلام کا صحابی ہے, اس نے بہت ایک اسپیشل قصہ نقل کیا ہے جو کہ بھرا ہوا ہے عرفانی اور روحانی اور عبودیت کے مراحل پر کام آنے والے مسائل سے. عجیب و غریب قصہ ہے. دیکھیں کیا کہتا ہے طاؤس یمانی امام علیہ السلام کے بارے میں. کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں خانہ کعبہ کے اطراف سے گزر رہا تھا, رات ہو چکی تھی, اتفاق سے میرا وہاں سے گزرنا ہوا تھا, تو مجھے ایک شخص کی آواز آئی جو گریا کر رہا تھا, رو رہا تھا. میں نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ یہ کون ہے, گریا کر رہا ہے اور رو رہا ہے. تو میں نے دور سے دیکھا ایک شخص خانہ کعبہ کے پردے کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور مناجات کر رہا ہے پروردگار متعال کے بارگاہ میں. کیا مناجات ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں نے سنا وہ شخص کہہ رہا ہے کہ الہی غارت نجوم السمائک, یہ ایک اصطلاح ہے. حقیقی میں اس کا یہ مطلب نہیں, کیونکہ رات کو ستارے اکثر نظر آتے ہیں, لیکن اندھیرے کا جب آپ اندھیرے کی انتہا یا رات کے بہت لیٹ ہو جانے کی جب بات کرتے تو اس طرح یہ اصطلاح بیان کرتے, پروردگارا اب تو تیرے ستارے بھی آسمان سے غائب ہو گئے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص جو پردے خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے پروردگار متعال کے بارگاہ میں مناجات پیش کرے. وَنَامَتْ عُیُونُ أَنَامِكَ, اور تمام تیری مخلوقات کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ سب سو گئے. وَحَدَّأَتْ أَصْوَاتُ عِبَادِكَ وَأَنْعَامِكَ, اور تمام تیرے بندوں کی اور مخلوقات کی آوازیں بھی اب بند ہو گئی. وَغَلَّقَتِ الْمُلُوكُ عَلَيْهَا أَبْوَابُهَا, اور تمام بادشاہوں نے اور عہدیداروں نے اور بڑے بڑے لوگوں نے, سخی لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے تیرے بندوں پر بند کر دیے. وَطَافَ عَلَيْهَا حُرَّاسُهَا, اور ان دروازوں پر گارڈز بٹھا دیے تاکہ کیا ہو, وَاحْتَجَبُوا عَنْهُ عَمَّنْ يَسْأَلُهُمْ حَاجَةً, تاکہ وہ انہیں بچا لیں اس حاجت مند سے جو حاجت لے کے ان کے در پر آنے والا ہے. بس رات کا اندھیرا ہے, ستارے بھی جا چکے ہیں, دروازے بند ہو چکے ہیں, کسی کی صدا نہیں ہے اور کوئی جاگ نہیں رہا, بلکہ جو دروازے سارا دن کھلے ہوتے ہیں وہ بھی بند ہو چکے ہیں اور ان پر حراس گارڈ بٹھا دیے ہیں. پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنْتَ إِلَٰهِي حَيٌّ قَيُّومٌ, پروردگار تو وہ ہے کہ جو اس وقت زندہ ہے اور تو جاگ رہا ہے. وَلَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ, اور تجھے ایک لمحہ بھی نیند نہیں آتی, تو تھکن کا شکار نہیں ہوتا. وَلَا يَشْغَلُكَ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ, اور کوئی بھی ایک بندے کا سوال کرنا اس بات کا باعث نہیں بنتا کہ تو دوسرے بندے کے سوال کو نہیں سن سکے. مشغول ہوتا ہے نا, مشغول, ہم فون کال کرتے ہیں,
اگر میں نے آپ کو فون ملایا, اب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, تو یہ جب آپ کو فون میں لائیں گے تو کیا انگیج ہے, ایک کو سن رہا ہے تو دوسرے کو نہیں سن سکتا. یہ فرماتے کہ تیرے یہاں کا فون کبھی انگیج نہیں ہوتا, میں کال ملاؤں, آپ کال ملائیں, اور سب کی ساری دنیا اگر ایک دفعہ میں گفتگو کرے تو پروردگار یہاں متعال کے یہاں پر کوئی کنفیوژن کا سوال ہی نہیں ہے. ولا یشغلک شیء عن شیء ابواب سماء کیا لمن دعا, کیا مفتحات, جہاں پر تیرے بڑے بڑے یہ مخلوق نے صاحبہ یہ بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے اور ان پر گارڈز بٹھا دیے, تیرے آسمانوں کے دروازے تیرے بندوں پر کھلے ہوئے ہیں. یہ راز ہے جو بیان ہو رہا ہے. دیکھیں یہ رات کی ایک خاص بات ہے. دیکھیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی رات کا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ساری پارٹیز, یہ سارے جو ڈرگز, شرابیں, یہ ساری رات کو چل رہی ہوتی ہیں, اور سحر کے موقع پر ان کے اوپر وہ نشہ سوار ہوتا ہے. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی, یہ رات کی خاص طاقت ہے. یہ جو فرما رہے ہیں کہ رات میں دروازے تیرے آسمان کے کھلے ہوئے ہیں, یہ خاص دروازے ہیں جو دن کے وقت نہیں کھلتے. یہ صرف شعر شاعری نہیں ہے, نعوذ باللہ. وخزائن کیا غیر مغلقات, اس وقت رات کے اس پہر میں تیرے خزانے بند نہیں ہوئے ہیں. کاش آپ بھی آج رات کو نماز شب پڑھیں اور آپ میں یہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں قنوت میں یہ دعا پیش کریں کہ والا کہ وخزائن کیا غیر مغلقات وابواب رحمت کے غیر محجوبات, اور تیرے رحمت کے دروازے چھپے نہیں ہوئے ہیں. بہت لمبی طولانی مناجات ہے, یہاں تک کہ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ ایک مرحلہ ہے کہ امام علیہ السلام گریا کرتے 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 بے ہوش ہو گئے, غشی طاری ہوئی. تو طاؤس یمانی پریشان ہوئے اور گئے امام علیہ السلام کے پاس. جب دیکھا کہ وہ بے ہوش ہیں تو ان کا سر اپنے ہاتھ میں لیا یا گود میں رکھا, بہرحال ان کی کیفیت میں تبدیلی لائی, اور اشک طاؤس یمانی کی بھی آنکھوں سے روان ہوا اور ان کے منہ پر گرا. چہرے پر جب یہ اشک گرا تو امام علیہ السلام نے آنکھ اپنی کھولی, اور پہلا جملہ جو کہا وہ یہ تھا کہ کون ہے کہ جس نے میرے اور میرے رب کے بیچ میں فاصلہ ایجاد کیا. آپ تصور کریں. طاؤس یمانی کہتا ہے آقا میں نے آپ کی یہ حالت دیکھی, میں سمجھا کہ آپ شاید بیمار ہو چکے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی پرابلم پیش آئی ہے, اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ کو آ کے بیدار کروں, ورنہ میری ایک جسارت اور گستاخی نہیں ہوتی. لیکن ایک بات بتائے, سوال پوچھا, کہا کہ آپ نبی کے فرزند ہیں, آپ نبی کے فرزند ہیں, آپ معصوم ہیں, آپ امام ہیں, آپ سید الساجدین زین العابدین ہیں, یعنی سجدہ کرنے والوں کے آپ آقا ہیں, عبادت کرنے والوں کی آپ زینت ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے پروردگار متعال کے بارگاہ میں ایسی گفتگو کرنے کی؟ جو جواب امام علیہ السلام نے دیا, یہ جواب اگر وہ خود نہیں دیتے تو ہماری جرت نہیں ہوتی کبھی بھی اس طرح سے سوچنے کے لیے. لیکن کیونکہ یہ اہل بیت نبوت ہے, یہ مختلف الملائکہ ہے, یہ معدن العلم ہے, یہ اہل بیت وحی ہے, لہٰذا یہ ہمیں پوری طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کسی مقام پر یہ ہدایت میں تکلف سے کام نہیں لیتے. کیا فرمایا؟ کہا ہیہات ہے, ہیہات ہے یا طاؤس. کیا بات, ہیہات من الذلہ آپ نے سنا ہے نا, دور ہے مجھ سے ذلت. کہا ہیہات ہے یا طاؤس, ان باتوں کو ختم کرو اے طاؤس, کیا باتیں کر رہے ہو تم اس مقام پر. دع عنی حدیث ابی و امی و جدی, میرے سے دور کر دو یہ باتیں کہ میرے جد کون تھے اور میری ماں کون تھی اور میرے بھائی کون تھے اور میرے بیٹے کون ہیں, ان سب چیزوں کو مجھ سے دور کرو. خلق اللہ الجنت لمن اطاع و احسن, پروردگار متعال نے جنت کو خلق کیا اس کے لیے کہ جو اطاعت کرے اور بہترین کام انجام دے. وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا, کیوں وہ حبشی بندہ ہی نہ ہو. یہ تمام دیکھیں کیا فرمایا, کہا دع عنی, مجھ سے دور کرو, حدیثہ گفتگو کس کی, ابی میرے والد, امی و جدی, اور سب پاک و پاکیزہ انسانوں کا نام لیا. جدہ کون ہے, جد کون ہے, کون ہے, یہ سب پاک و پاکیزہ ارواح طیبہ ہیں. کہا نہیں ان کی بات نہیں کرو. خلق اللہ الجنت لمن اطاع و احسن,
خلق کیا پروردگار متعال نے جنت کو اس کے لیے کہ جو اطاعت کرے اور احسان کرے، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وہ حبشہ کا کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ امام علیہ السلام وہاں پر طاؤس کے ذہنیت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے، ورنہ ایسے نہیں کہ ان کے ذہن میں کوئی حبشے کا جو غلام ہو اس کی کوئی کمتر اہمیت ہے۔ سمجھانے کے مرحلے پر اس طرح سے بیان کرنا پڑتا ہے لوگوں کے لیے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَخَلَقَ النَّارَ، دیکھیں جملہ دیکھیں، وَخَلَقَ النَّارَ، اور خلق کیا آتش کو، لمن عصاہ، اس کے لیے کہ جو اس کا گناہ انجام دے، وَلَوْ كَانَ وَلَدًا قُرَيْشِيًّا، چاہے وہ ایک قریشی خاندان کا صاحب زادہ ہی کیوں نہ ہو۔ کیا درس دیتے امام علیہ السلام؟ یعنی اگر امام علیہ السلام ہمیں یہ نہیں بتاتے تو ہم ان سوچوں سے، ان خیالات سے باہر آنے کی جرت بھی نہیں کرتے کہ جن میں اس وقت ہم گرفتار ہیں، کہ وہ جو غل و زنجیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ پیر سے کھولنے آ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے ہمیں عروج ملتا، اسی کو ہم نے عقیدت اور مودت کے افکار بنا کے انہی کو مزید ہم نے 4 اور لاک لگا دیے۔ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، قرآن مجید میں کیا بیان ہو رہا ہے اور ہمیں کیا چیز مل رہی۔ بس اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی ایسی جہد، اچھا یہ ہماری کیا گفتگو تھی کہ کیا ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے میں واقعی اپنا آپ کو بہتر فیل کروں کہ میں شیعہ ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، کیا اس کی وجہ سے بھی مجھے حق ہے اپنا آپ کو بہتر سمجھنے کا کسی اور سے؟ یہ امام علیہ السلام کی سنت ہے، اس پر کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میسج واضح ہے۔ اور اگر کوئی اپنا آپ کو کسی ایسی بات کی وجہ سے بہتر سمجھتا ہے کہ جو اس کے اختیار میں نہیں ہے اور دوسرے کے اختیار میں نہیں ہے، تو وہ شیطان کا سب سے پہلا جو کام تھا وہ یہی تھا کہ اس نے اپنا آپ کو آتش سے بنے ہونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام سے جو خاک سے بنے تھے ان سے بہتر سمجھا تھا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ البتہ امام علیہ السلام نے اسی گفتگو میں آگے جا کے ایک آیت قرآن مجید کا بھی ریفرنس دیا، وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر گفتگو تمام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اما سمعت قول اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں امام علیہ السلام بھی قرآن مجید کا ریفرنس دیتے ہیں، دیکھیں ان کی گفتگو قرآن ناطق ہے وہ، لیکن قرآن ناطق ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ اس کی، یہ طاؤس یمانی امام علیہ السلام کا محبت کرنے والا تھا، وہ تھوڑی کوئی جھٹلاتا ہے امام علیہ السلام کی بات، نعوذ باللہ، کہ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں تو اس میں سے مجھے قرآن پر ایویڈنس لا کے دکھائے کہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے، نہیں، یہ قبول کرتا، سر آنکھوں سے لگاتا۔ یہ امام علیہ السلام کہتے کہ کنویں میں کود جاؤ، کنویں میں کود جاتا، لیکن امام علیہ السلام اس کی تربیت دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو تم پر ضروری ہے کہ میری بھی باتوں کو قرآن مجید کے آیات کے ساتھ ایکسیپٹ کرو اور قرآن مجید سے دوستی رکھو۔ اما سمعت قول اللہ تعالیٰ، کیا تم نے نہیں سنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکی جائے گی اور آخری وہ صدا بلند ہوگی کہ جس کے بعد تمام کے تمام لوگ مر جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ ہوں گے اور صحرائے قیامت میں محشور ہوئیں گے، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اس وقت پھر کوئی رشتہ داریاں ان کے بیچ میں نہیں ہونے والی، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور کوئی ان سے کوئی ہیلپ کے لیے نہیں پوچھنے والا کہ کوئی آپ کا کام کر دے، کوئی ہیلپ ہو ہاں آپ کی کر دیں، نہیں، کسی قسم کے رشتہ داریاں، تمام دوستیاں، سب کچھ یہ ختم ہو جائیں گی اور تنہا معیار جو رہے گا اس دن وہ عمل اور ایمان کا معیار رہے گا۔ پروردگار متعال تجھ سے ہم دعا کرتے ہیں، تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، تیرے در پہ استغاثہ کرتے ہیں، پروردگار تو ہمیں ایمان کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار تو ہمیں معارف اہل بیت علیہم السلام سے آشنا فرما، پروردگار تو ہمیں برائیوں سے دور رکھ، پروردگار تو شیطان کے مقابلے میں ہماری حفاظت فرما، پروردگار اس سخت موقع پر تو ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، پروردگار ہمیں معاف فرما دے، پروردگار ان چیزوں کو جو ہمارے ذہن میں وہم کی صورت میں ہے، اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم، انہیں ہمارے ذہن سے نکال دے، اللہم اکرمنا بنور الفہم، پروردگارہ فہم و شعور کے نور سے تو ہمیں نواز دے، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک، پروردگارہ اپنے رحمت کے دروازوں کو جن کا ذکر امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رات کو کھلتے تو ان کے اوپر تو ان کو ہم پر کھول دے، پروردگارہ وانشر علینا خزائن علومک، تو اپنے علم کے خزانے سے ہمارے دلوں کو مالا مال فرما، پروردگارہ جو تیرے راہ میں کھڑے ہیں جہاد کر رہے ہیں، عجیب مرحلہ ہے، کہاں وہ جو اپنی جان کی بازی لڑا رہے ہیں اور کہاں ہم تیرے ضعیف بندے جو اب بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتے، پروردگارہ تو ہماری ہدایت فرما،
تو ان کی تائید فرما۔ پروردگار رہبر معظم کا خون ضائع اور رائگاں نہ جائے۔ پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ صلوات۔